السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شارف خان۔ آج جو اسٹوری آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں، جو بھائی میرے ساتھ موجود ہیں ابھی، جن کا آج آپ کو سفر جاننے کو ملے گا کہ وہ پہلے غیر مسلم تھے، اب اسلام دھرم میں داخل ہوئے ہیں۔ اسلام دھرم میں داخل ہونے کے بعد کس مشکلات سے انہیں گزرنا پڑا ہے، یہ جان کر کے آپ کو بہت ترس آئے گا ان کے اوپر۔ واقعی اللہ کا جو محبت ہوتی ہے، جس انسان کے من میں اللہ کی سچی محبت بیٹھ جاتی ہے، وہ پھر ساری دنیا سے، کل عالم سے ٹکرا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نام کو نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ ان سے ملنے کے بعد آپ کو جاننے کو ملے گا۔ اور ایک بہت ہی دل دہلانے والی ان کی کہانی میں یہ بھی جاننے کو ملے گا کہ جب یہ اسلام میں داخل ہوئے، یہ کہیں باہر تھے، انہوں نے اپنے گھر کو فون کیا، اپنے ابو امی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں واپس گھر آنا چاہتا ہوں۔ جو بیٹا سالوں سے اپنے گھر والوں سے دور ہو، سماج میں اس کے رشتہ دار بولیں اس کے ماں باپ سے کہ اگر تو اس کو رکھے گا تو ہم تیرا حقہ پانی بند کر دیں گے، اس کے باوجود کس دل سے اپنے بیٹے کو اس ماں نے منع کرا ہوگا کہ گھر واپس مت آ، ہمیں چھوڑ کے چلا جا، ہمارے پاس سے چلا جا۔ اور اس بیٹے کے دل پہ کیا بیتی ہوگی جس نے اپنے ماں باپ کی زبان سے یہ لفظ سنے ہوں گے فون پہ کہ ہمارے پاس مت آنا، تیری ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، جو بہت ساری چیزیں ابھی انہی کی زبان سے آپ کو جاننے کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے 2006 میں اسلام قبول کیا، اور ویسے تو میں ایک اچھا مسیحی بننا چاہ رہا تھا، لیکن اپنی تعلیمات، عقائد و نظریات کا جب مطالعہ کیا تو ایک اچھا عیسائی تو درکنار، بلکہ میں نے عیسائیت سے ہی جو ہے وہ متنفر ہو گیا۔ یعنی کہ ان کے کچھ ایسے عقائد تھے جس کی وجہ سے بالکل بائبل میں جس طرح کے تثلیث کا عقیدہ ہے، ابن اللہ کا عقیدہ ہے، اس کے بعد مسیح کے مصلوب ہونے کا عقیدہ ہے، موروثی گناہ کا عقیدہ ہے، تو یہ تمام وہ عقائد و نظریات تھے جنہوں نے جو ہے وہ عیسائیت سے بیزار کر دیا، اور یہی وجہ بنی کہ عیسائیت سے بیزار ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں پھر عیسائیت پر صحیح طرح سے آ نہ سکا بعد میں۔ تو آپ جب عیسائیت سے متنفر ہوئے تو پھر آپ نے کون سا مذہب اختیار کیا اس دوران؟ میں اصل میں جب عیسائی تعلیمات، اس میں عقائد و نظریات کا جب مطالعہ کیا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح یہ تعلیمات زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہیں، اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں جو مذاہب ہیں جن کے اندر پوری کورٹ آف لا ہے، زندگی گزارنے کے ضابطے موجود ہیں، چونکہ اسلام ہم تک کبھی کسی نے پہنچایا نہیں تھا، اور ہم نے جو اسلام پڑھا تھا وہ چرچوں سے پڑھا تھا یا مشنریز سے پڑھا تھا۔ اس وجہ سے جب اسلام کا مطالعہ کرنے سے پہلے جب اس بات کا احساس تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو انسان کو تمام زندگی کے گوشوں میں زندگی گزارنے کے اسباق اور اس میں جو ہے وہ ان کو طریقہ کار وضع کرتا ہو، تو اس لیے میں نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ انسان اگر زندگی صداقت سے، امانت سے، دیانتداری سے گزارے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، سچ بولے، معاملات میں درستگی لائے، تو یہ کافی ہے۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مذہب کے مطابق زندگی بسر کی جائے، لیکن جب مذہب کی زندگی کے اوپر اس کی ضروریات کو پرکھا، مثال کے طور پہ شادی ہے، اس کے بعد انسان کی جو ہے وہ وفات ہے، اس کے پیدائش کے مواقع ہیں، تو ان کو کس طرح وہ بجا لائے گا، جب ان چیزوں کو سوچتا تھا تو یہاں پر اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ انسان کو کسی نہ کسی مذہب کے مطابق تو زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ایک معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے تو اس کو مختلف جو ہیں رسومات ادا کرنی ہوتی ہیں، مذہبی بھی ہیں اور معاشرتی بھی ہیں۔ تو مثلاً اگر وہ شادی کرے گا تو وہ کیسے شادی کرے؟ کہ اگر وہ سینیگاگ میں جائے گا، وہ چرچ میں جائے گا، پھیرے دلائے گا، وہ نکاح پڑھائے گا، اگر وہ مر جائے گا، لٹکایا جائے گا، دفنایا جائے گا، یا اس کو جو ہے وہ آگ میں جلایا جائے گا، تو یہاں پر مجھے آ کے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی نہ کسی مذہب کی پیروی جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ تو پھر آپ نے تحقیق کا سلسلہ شروع کیا اس کے بعد؟ جی بالکل، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے سوچا کہ مجھے دیگر مذاہب کا مطالعہ بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور عیسائیت اور یہودیت تو ہمارے گھر کا مذہب تھا، اس کو ان ڈیٹیل ہم نے پڑھا تھا، جو ہے وہ سمجھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ارادہ تھا کہ دنیا میں جو بڑے مذاہب ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، چونکہ میں مسلم معاشرے میں رہتا تھا تو اس لیے میں نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ جب اسلام کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسلام کو پڑھا سمجھا تو اس بات کی پوری وضاحت ہو گئی کہ جو اسلام
توحید کا تصور پیش کرتا ہے، جو کانسیپٹ آف دا سنگولیرٹی اسلام پیش کرتا ہے، پوری کائنات کے مذاہب میں یہ فلسفہ توحید اور کہیں نہیں ملتا. اور زندگی گزارنے کے جو ضابطے اسلام پیش کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی جو اسلام دیتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد، اس کی اور کہیں مثال نہیں ملتی تھی. یہی وجہ تھی کہ اسلام نے جو ہے وہ اپنی پوری جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے وہ متاثر کیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا. عبدالوارث یہ بتائیے کہ مسلم معاشرے نے آپ کے اسلام لانے میں کیا کردار ادا کیا؟ حسن بھائی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اچھے برے لوگ ہر مذہب اور ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو الحمدللہ میرے قبول اسلام میں بے شمار ایسے مسلمان دوست احباب تھے کہ جن کا کردار میرے لیے قابل ستائش تھا. تو یہ جو کہا جاتا ہے اکثر، جو غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھیں، مسلم معاشرے کو دیکھیں تو ان میں بہت زیادہ برائیاں پائی جاتی ہیں مجموعی طور پہ، تو اس کو دیکھ کے کون اس مسلمان ہوگا؟ عام طور پہ یہ بھی ایک اشکال جو ہے یہ پیدا کیا جاتا ہے، یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے. دیکھیں، اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیادی کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی کتابیں ہیں، یعنی کہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہیں، اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو پڑھنا پڑے گا. اگر ہم نے اسلامی معاشرہ دیکھنا ہے تو ہمیں اس کے اولین پیروکار کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی. آج کے معاشرے کو اگر ہم اسلام کا معیار قائم کرنے کے لیے یہ غلطی کریں گے تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک اناڑی ڈرائیور ایک اچھی اور مہنگی گاڑی میں بیٹھے اور وہ کسی درخت میں اس کو لگا دے تو اس گاڑی کا قصور نہیں ہے، یہ اس اناڑی ڈرائیور کا قصور ہے. اسلام کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اگر ہمیں اسلام اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا ہے تو اس کی بنیادی کتابوں کو اور اولین جو لوگ تھے اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار اسلام کے، ان کی زندگیوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تب ہمیں جا کے اسلام احسن طریقے سے یعنی کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے اوپر تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سیرت کو پڑھے، ایسا ہی ہے، اور اس کو چاہیے کہ صحابہ کی سیرت کو پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، قرآن کا مطالعہ کرے، تو اس سے وہ بالکل ٹھیک نتیجے پہ پہنچے گا. جی انشاءاللہ. عبدالوارث یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ وہ کیا ایک کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا، یعنی وہ کیا ایسا پوائنٹ تھا جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اسلام قبول کر لیں؟ وہ بنیادی، جیسے کہ میں پہلے بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی بھی مذہب کا مطالعہ اس کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ان کی مرکزی جو ہے وہ کتابیں اور مرکزی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا مطالعہ ناگزیر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن نے جو فلسفہ توحید بیان کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار ہے، یہ میرے لیے وہ ایک فائنل ٹرننگ پوائنٹ تھی کہ جس کے بعد میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ میں اسلام قبول نہ کروں. اچھا، تو آپ ایسے لوگ جو کہ یا نو مسلمین ہیں یا وہ اسلام کی طرف مائل ہیں، کیا آپ ان کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے وہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کا وہ مطالعہ کریں، یا ان کو ضروری ہے کہ ان کے لیے وہ سیرت سے متعلق ایسی کتاب جو اس کا مطالعہ کریں؟ جی بالکل. کوئی بھی غیر مسلم اگر اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، تو رحمۃ للعالمین مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اور الرحیق المختوم کا مطالعہ بہت مفید رہے گا اس کے حوالے سے. عبدالوارث یہ بتائیے کہ آپ الحمدللہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں جو کہ غیر مسلموں میں دعوت اسلام کا کام کر رہا ہے اور نو مسلمین جو نئے اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کے معاشرتی اور معاشی جو مسائل ہیں ان کو حل کرتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے؟ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے لیے اگر کوئی داعی کا کردار اپنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے. وہ ایک اچھے داعی کا کردار ادا کر سکتا ہے. اسی طرح حقوق العباد میں جو غیر مسلموں کے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم ان کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں تو یقیناً یہ ایک بہترین دعوت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو دیکھا دوستو، ان بھائی نے ہمارے اسلام کو کس طرح سے مضبوطی سے پکڑا اور اللہ کا نام لے کر کے آگے چلتے ہی گئے. مشکلیں آئیں لیکن انہیں آسان کرنے والا بھی اللہ ہی تھا. اللہ اپنے بندوں کا ٹیسٹ لیتا، چھوٹی موٹی پریشانیاں آتی ہیں، بڑی بھی آتی ہیں، لیکن اللہ کے نام سے وہ نکل جاتی ہیں. ادھر سے آتی ہیں، ادھر سے نکل جاتی ہیں.
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور یہ جو ویڈیو ہے نا اس کو لائک کر کے شیئر کر دینا۔ دوستوں ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ہمت بڑھتی ہے کہ آپ کو اس طرح کی کہانی پسند ہے جو میں اور لے کر کے آتا ہوں، لوگوں کی انسپریشن آپ کو جاننے کو ملتے ہیں، لوگوں کے اسلام کی اہمیت کیا ہے غیر مسلموں کی نظر میں، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد کیا ہے، یہ سب جاننے کو ملتا ہے۔ تو دوستو یہی ساری چیزیں ہیں، ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر دینا تاکہ دوسروں تک بھی بات پہنچے، آپ کو بھی ثواب ہو، اچھا دین کا کام بھی ہو رہا ہے، ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، نالج بھی مل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملوں گا اسی طرح کی ایک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔